قابل عزت تعظیم و تکریم عزیز دوستوں بزرگوں، آج تقریباً 28 رجب المرجب ہے۔ رجب کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تھی 22 رجب کو۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، تو آج کے جمعہ کا عنوان ہے شب معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، کیونکہ 27 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا۔ اس کے اندر 5 باتیں آپ یاد رکھیں۔ نمبر 1، معراج کیا ہے؟ نمبر 2، معراج کب ہوا؟ نمبر 3، معراج کیوں ہوا؟ نمبر 4، معراج کیسے ہوا؟ نمبر 5، معراج نے ہمیں کیا دیا؟ نمبر 1، معراج کیا ہے؟ نمبر 2، معراج کب ہوا؟ نمبر 3، معراج کیوں ہوا؟ نمبر 4، معراج کیسے ہوا؟ نمبر 5، معراج نے ہمیں کیا دیا؟ پہلی بات کہ معراج کیا ہے؟ رب کی قدرت، نبی کا معجزہ، رب کی قدرت، نبی کا معجزہ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ پہلی بات، معراج کیا ہے؟ رب کی قدرت، نبی کا معجزہ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ نمبر 2، معراج کب ہوا؟ فتح الباری میں، شرح بخاری میں تقریباً 10 اقوال لکھے۔ 10 اقوال میں سے راجح قول کے مطابق نبوت کے 11ویں سال سفر طیب سے واپسی میں حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد 27 رجب المرجب کو معراج ہوا۔ نمبر 3، معراج کیوں ہوا؟ اس میں 7 وجہ ذکر کروں گا کہ معراج کیوں ہوا۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر سخت تکالیف برداشت کی۔ جب کوئی انسان دین کی خاطر قربانی دیتا ہے اور تکلیف کو برداشت کرتا ہے، پھر رب اسے انعام اور صلہ بھی دیتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تکالیف برداشت کی تو اللہ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے صلے اور بدلے میں معراج کرایا۔ نمبر 2، معراج کیوں ہوا؟ لگاتار نبی پہ صدمات آئے، مسلسل لگاتار نبی پہ صدمات آئے۔ طیف کا سفر کیا، لوگوں نے مارا، شدید زخمی بھی ہوئے، سخت تکلیف پہنچی، پھر واپسی پہ آئے۔ حضرت خدیجہ بڑا سہارا تھی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا،
ادھر سے کافروں کے ایمان نہ لانے کی پریشانی، ادھر سے حضرت خدیجہ کے انتقال کی پریشانی، تو مسلسل لگاتار جب آپ پر صدمات آئے تو آج کی دنیا میں جب اپنے علاقے میں رہتے ہوئے تھک جائیں تو خصوصاً کراچی کے لوگ تھک جائیں تو کہتے ہیں چلو سیر کے لیے چلتے ہیں، تھوڑا سا ذہن فریش ہو جائے گا۔ ذہن کو فریش کرنے کے لیے سیر و تفریح کرتے ہیں، نارام کاغان جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لگاتار سخت صدمات آئے، آپ کا دل رنجیدہ ہوا۔ اللہ نے چاہا جب دنیا سیر کرتی ہے تو کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی لندن جاتا ہے، کوئی اٹلی اور جاپان جاتا ہے اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے، تو اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب نے بڑی تکلیف برداشت کی ہے، دل ان کا پریشان ہے۔ محبوب پریشان نہ ہونا، دنیا ساری کی ساری فرشوں کی سیر کرتی ہے، میں تجھے عرشوں کی سیر کراؤں گا۔ تو نمبر 3 معراج کیوں ہوا؟ کہ نمبر 4 کہ اللہ نے نبی کو معراج کر کے بتا دیا، معراج کروا کے بتا دیا کہ جو جلوہ رب کا محمد کریم دیکھ سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 4 معراج۔ نمبر 5 معراج کیوں ہوا؟ قرآن خود کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ محبوب دنیا کی یا فرشوں کی نشانیاں تو نے دیکھ لی ہیں، آ میرے پاس، اب میں تجھے عرشوں کی نشانیاں بھی دکھلاتا ہوں۔ تو معراج کیوں ہوا؟ نمبر 6 چھٹی وجہ معراج کیوں ہوا؟ اس لیے کہ صاحب درۃ الناصحین نے یہ بات لکھی ہے، ایک مرتبہ زمین نے نبی کے قدموں کا ذکر کیا، آسمان کے ساتھ مناظرہ ہوا زمین کا، زمین کہنے لگی میرے اوپر تو محمد کریم کے قدم لگے ہیں، تیرے اوپر قدم نہیں لگے، لہذا میں زمین تو آسمان سے اعلیٰ ہوں۔ جب آسمان نے یہ بات سنی تو لاجواب ہوا، جب لاجواب ہوا پھر رب سے عرض کی اور التجا کی، الہی جس طرح تو نے اپنے آخری نبی کے قدم زمین پہ لگائے ہیں اسی طرح آسمان پہ بھی لگا دے۔ تو زمین اور آسمان کا آپس میں مناظرہ ہوا، فلک بولا مجھ پہ ملائکہ باصفا رہتے ہیں، فلک کہتے ہیں آسمان کو، فلک بولا مجھ پہ ملائکہ باصفا رہتے ہیں، زمین بولی مجھ پر بھی تو انبیاء اور اولیاء رہتے ہیں، فلک بولا میرا سینہ ستاروں سے مزین ہے، فلک بولا میرا سینہ ستاروں سے مزین ہے، زمین بولی مجھ پر بھی تو طور سینہ اور مکہ اور مدینہ ہے، فلک بولا میرے ابر سے بارش برستی ہے، فلک بولا میرے ابر سے بارش برستی ہے، زمین بولی مجھ پر تو بھی تو محمد مصطفیٰ کی تربت کو ترستا ہے، فلک بولا مجھ پہ چاند کیسا نور والا ہے، فلک بولا مجھ پہ چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی مجھ پہ بھی تو ایک کالی کملی والا ہے، فلک بولا
مجھ پہ عرش و کرسی اور لوح و قلم ہے۔ فلک بولا مجھ پہ عرش و کرسی اور لوح و قلم ہے۔ زمین بولی مجھ پر محمد مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں۔ جب زمین نے یہ لفظ بولا آسمان لاجواب ہوا، رب سے التجا کی الہی زمین تو مجھ سے جیت چکی۔ جس طرح زمین پہ تو نے اپنے آخری نبی کے قدم لگائے ہیں، ایسے ہی مجھ آسمان پہ بھی لگا دے تاکہ میرا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے۔ جب آسمان نے التجا کی تو اللہ نے نبی کو معراج کرایا۔ تو معراج کیوں ہوا؟ نمبر 3 معراج کیوں ہوا؟ ویسے نمبر 6 نمبر ہے، 6 نمبر متکلمین کہتے ہیں معراج کیوں ہوا؟ ختم نبوت کے اظہار کے لیے، کیونکہ متکلمین کہتے ہیں ہر چیز کی ایک انتہا ہے، مخلوقات کی ایک انتہا ہے، وہ انتہا عرش پہ ہے۔ عرش سے آگے کسی مخلوق کی آگے کی رسائی نہیں، وہاں انتہا ہے۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریہ فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نیچے فرشوں سے اٹھایا، اوپر عرشوں پہ لے گئے۔ عرش بھی نیچے تھا، محمد مصطفیٰ اس سے بھی اوپر تھے۔ یہ کہہ کے بتا دیا جس طرح مخلوقات کی عرش پہ انتہا ہے، اب یہ آخری نبی یا عرش سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ کوئی بھی مخلوق عرش سے اوپر جا نہیں سکتی، آج کے بعد کوئی بھی نیا نبی آئے گا نہیں۔ تو متکلمین کہتے ہیں نمبر 6 وجہ اللہ نے نبی کو معراج کیوں کرایا؟ ختم نبوت کے اظہار کے لیے۔ کوئی بھی نبی عرشوں پہ نہیں گیا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نمبر 7 اللہ نے معراج کیوں کرایا؟ معراج اس لیے کرایا کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب ہمارا عقیدہ بھی ہے، رب کی ذات ہے، رب وجود سے پاک ہے، لیکن رب کی ذات ہے، لیکن ذات کو دیکھا کسی نے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، جی رب کی ذات ہے، رب کو مانو، اللہ کا وجود ہے، یہ کہہ دیا۔ نوح علیہ السلام آئے، رب کی ذات کو مانو، جی کہہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام الاخری سارے نبی آئے، جی رب ہے، آج رب ہے۔ لیکن اگر کوئی رب کو دیکھتا نہ، دنیا اعتراض کرتی، اللہ نے اعتراض کو دفع کرنے کے لیے آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سائنس کہتی ہے جو چیز آنکھوں سے نظر آئے اس کا وجود ہے، جو آنکھوں سے نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں ہے، اس کو ماننا نہیں ہے، اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ سب نبیوں نے یہ تو کہا رب کا وجود ہے، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی سوال کر لیتا، تیرے اور میرے سے پوچھتا رب کا وجود ہے، جی رب کا وجود ہے، بتاؤ کسی نے دیکھا ہے؟ اگر ہم کہہ دیتے کسی نے نہیں دیکھا تو ہمارے پاس دلیل نہ ہوتی۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا ہے،
اپنا دیدار کرایا ہے، عرشوں پہ بلایا ہے، اپنا دیدار کرایا ہے، پھر جنت بھی دکھلائی ہے، جہنم بھی دکھلائی ہے، عرش و کرسی بھی دکھلائی ہے، عرش و کرسی بھی دکھلائی ہے۔ اگر آج کا کوئی طبقہ، آج کا کوئی لبرل پوچھے رب ہے جی کس نے دیکھا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے۔ تو اللہ نے معراج کیوں کرایا؟ معراج کیوں کرایا؟ سب نبی رب کے شاہد ہیں، سب نبی رب کے شاہد ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ عینی شاہد ہے۔ جس نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ عینی شاہد ہے۔ سب نبی رب کے شاہد ضرور ہیں، لیکن عینی شاہد محمد الرسول اللہ ہیں۔ سب نبی جنت کے شاہد ضرور ہیں، لیکن عینی شاہد اکیلے محمد الرسول اللہ ہیں۔ سب نبی جہنم کے شاہد ضرور ہیں، لیکن عینی شاہد اکیلے محمد الرسول اللہ ہیں۔ سب نبی عرش و کرسی کے شاہد ضرور ہیں، لیکن عینی شاہد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اکیلی محمد الرسول اللہ کی تھی۔ تو تیسری بات یہ تھی اللہ نے معراج کیوں کرایا؟ 7 وجوہات میں نے ذکر کی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے، 7 وجوہات میں نے ذکر کی۔ اگلی بات سبحان الذی اسریٰ، معراج کیسے ہوا؟ معراج کیسے ہوا؟ قرآن خود کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان پاک ہے وہ ذات، لفظ سبحان پہ انشاءاللہ اگلے جمعے گفتگو ہوگی کہ اللہ نے لفظ سبحان کیوں بولا۔ سبحان پاک ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے، آج دنیا کا جدید پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ یہ آسمان تو خرق و التیام کو قبول نہیں کرتا، آسمان میں پھٹن ہو نہیں سکتی۔ کیسے محمد رسول اللہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پہ پہنچے تو درمیان میں آسمان تو پھٹ جائے گا، حالانکہ آسمان تو پھٹتا نہیں۔ اللہ نے پہلے ہی کہا سبحان، رب ہر عیب سے پاک ہے، سبحان رب ہر عیب سے پاک ہے، سبحان پاک ہے۔ پھر سوال ہوا اللہ نے معراج کو شروع کرنا ہے تو لفظ سبحان کیوں بولا ہے؟ لفظ سبحان کیوں بولا ہے؟ علماء کرام نے بڑا عجیب نکتہ لکھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوٹھی بناتا ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اکثر اوقات اوپر لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ۔ یا چھوٹا سا بچہ ہو، بڑا ہی حسین اور جمیل ہو، بڑا ہی خوبصورت ہو، بندہ اس کی شکل کو دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں اللہ نے سبحان کیوں کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب محمد مصطفیٰ مسجد حرام سے چلے ہیں، پھر بیت المقدس پہنچے ہیں، پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا چھٹا اور 7ویں آسمان پہ جب پہنچے، اور پھر آگے سدرۃ المنتہا، پھر اس سے آگے صریف الاقلاں، پھر اس سے آگے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ جب اچانک محمد الرسول اللہ کے سامنے گئے، اللہ نے کہا سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے بھائی؟ اللہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ۔ اسریٰ توجہ رکھنا، نقطے کی بات ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سوال یہ ہوتا ہے اللہ نے نبی کو بعبدہ کہا، بعبدہ کہا۔ اللہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کے جاتی ہے۔ بندہ کہا، وَنَبِيِّهِ نہیں کہا، وَرَسُولِهِ نہیں کہا۔ تو اللہ نے یوں نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، سبحان الذی
اسرا بنبیہ، نبی بھی نہیں بولا، رسول بھی نہیں بولا، بلکہ بعبدہ، عبد بولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عقائد کی حفاظت کر کے بتلایا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کہنا جس طرح کے یہود نے کیا ہے، جس طرح کے مشرکین مکہ نے کیا ہے، جس طرح کے عیسائیوں نے کیا ہے۔ جی کیسے کیا ہے؟ عیسائیوں نے جب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کوڑے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، برس کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، عیسائی کہنے لگے یا تو یہ اللہ کا بیٹا ہے یا یہ خود خدا ہے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تینوں میں سے کچھ ہے، یا خدا کا بیٹا ہے یا خود خدا ہے۔ یہودیوں نے جب دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام کو، یہودی کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے فرشتوں کی طاقت اور پاور کو دیکھا تو مشرکین کہنے لگے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ توجہ، اللہ نے کہا نا نا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، میں عبد کہہ رہا ہوں، رسول نہیں کہہ رہا، عبد کہہ رہا ہوں، نبی نہیں کہہ رہا۔ تم بھی عیسائیوں کی طرح، مسلمانوں عیسائیوں کی طرح تم بھی اس آخری نبی کو اللہ نہ کہنا، اس کو بیٹا نہ کہنا، خود اس کو خدا نہ کہنا، کیونکہ یہ عبد ہے۔ جب یہاں سے چلا تھا تو عبد ہے، جب فرشتوں کے پاس پہنچا، جب رب کے پاس پہنچا، رب نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں بھی عبد ہے۔ جب واپس پلٹے فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں سے چلے تو عبد تھے، رب کے سامنے پہنچے تو عبد ہیں، واپس پلٹے تو پھر بھی عبد ہیں۔ عبد عبد رہتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا عبد ہے، اس کو یوں ہی سمجھو نا۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی ہے، کہنے لگے سبحان الذی اسری، اس کو مثال سے سمجھو۔ ایک شاگرد ہے، ایک استاد ہے، وہ جو شاگرد ہے وہ بڑا ہی لائق اور فائق شاگرد ہے، بڑا سمجھدار ہے، اس کی پوزیشن بھی آئی ہے، پہلا نمبر آیا ہے، استاد کا تابع دار ہے، فرما بردار ہے، استاد کی بات کو مانتا ہے۔ جب اس کی پوزیشن بھی آئی ہے، استاد خوشی میں ہے، استاد خوشی میں کہتا ہے آج بتاؤ میں آپ کو کون سا لقب دوں، آج بتاؤ میں آپ کو کون سے نام سے یاد کروں۔ اگر وہ تابع دار اور فرما بردار ہو، وہ کہتا ہے استاد جی میں تو آپ کا نوکر ہی صحیح، میں تو آپ کا عبد ہی صحیح، میں تو آپ کا بندہ ہی صحیح۔ جب یہاں سے نبی وہاں پہنچے تھے، رب نے بھی پوچھا تھا نا محبوب میں نے تجھے مزمل بھی کہا ہے، مدثر بھی کہا ہے، طٰہٰ بھی کہا ہے، یاسین بھی کہا ہے، والضحیٰ بھی کہا ہے، واللیل بھی کہا ہے، یہ سارا تو میں نے خود کہا ہے۔ آج ذرا تو بھی تو بتانا میں تجھے کون سا لقب دوں۔ تو نبی نے کہا میں تو عبد ہی ہوں، تو معبود ہے، میں عبد ہی ہوں، تو معبود ہے، تیری عبادت ہے، میں تیرا ہی نوکر ہوں۔ تو اللہ نے نبی کی پسند کو پسند کر کے قرآن میں پسند کر دیا۔ اللہ نے نبی کی پسند کو پسند کر کے قرآن میں پسند کر دیا۔ کہا فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، توجہ، سبحان الذی اسری بعبدہ کیوں کہا؟ سوال نمبر 3، بعبدہ کیوں کہا؟ توجہ، کیونکہ یہ سیر اللہ ہے۔ ایک ہوتی ہے سیر من اللہ، ایک ہوتی ہے سیر اللہ، اللہ کی طرف سے آیا جائے اس کو سیر اللہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف جایا جائے اس کو سیر من اللہ کہتے ہیں۔ توجہ،
جیسے ہے نا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، نہ کہ ففروا من اللہ، اللہ سے دوڑو نہ اللہ کی طرف دوڑو۔ بالکل اسی طرح یہ سیر الی اللہ ہے، جب سیر الی اللہ ہو تو وہاں مقام رسالت ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا، رسولا جب میں بھیج رہا ہوں تو یہ رسول ہے، جب یہ آ رہا ہے تو یہ بندہ ہے۔ اس لیے فرمایا یہ مقام عبد ہے۔ نبی کو نور مت کہنا، نبی کو عبد کہنا، نبی کو عبد کہنے میں ہی نبی کی عزت ہے، نبی کا مقام ہے۔ نبی کو نور کہنے میں نبی کا مقام کم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نبی نور نہیں ہے، نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہے، صفات کے اعتبار سے نور ہی نہیں بلکہ نورانیوں کے لیے بھی محل رشک ہے۔ جہاں نور کی حضرت جبرائیل نوری ہے، جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بشر کی ابتدا ہوتی ہے۔ جبریل خود کہتا ہے میں آگے کیا تو میرے پر جل جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ یہ نوریوں کا امام ہے، وہاں اس کی انتہا ہے، جہاں سے بشر کی وہاں سے بشر کی ابتدا ہے۔ تو پتہ کیا چلا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ توجہ، اسریٰ کہتے ہیں راتوں رات لے جانا، اسریٰ بعبدہ لیلا، لیلا ذرا توجہ کرنا، لیلا اسریٰ کا معنی بھی رات ہے، لیل کا معنی بھی رات ہے۔ سوال یہ ہے اللہ نے پھر دوبارہ لیل کو کیوں ذکر کیا جب اسریٰ کے اندر اس کا معنی آ گیا؟ پھر کہا لیلا کیوں؟ اس لیے کہ اسریٰ کہتے ہیں ساری رات کو، لیل کہتے ہیں رات کا تھوڑا سا حصہ۔ لیلن یہ نکرہ ہے، یہ تنوین تنکیر کی ہے، عربی کی بات ہے، یہ نکرہ ہے، یہ تنوین تقلیل کی ہے کہ ساری رات نہیں، ساری رات نہیں، رب تو بڑی ذات ہے، ساری رات نہیں بلکہ جب یہ نبی یہاں سے چلے ہیں، جب یہاں سے گئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا۔ لیلا ساری رات نہ سمجھنا، ساری رات نہ سمجھنا، لیلن تھوڑی سی رات، بستر کو چھوڑا تھا پھر کنڈی کو کھولا تھا ایک روایت کے مطابق، اور پھر وضو بھی فرمایا تھا، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، اس لیے فرمایا لیلن میں نے تھوڑی سی رات کے تھوڑے سے حصے میں نے نبی کو معراج کرایا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے دنیا کا پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کو مثال سے سمجھو، وقت کا وزیر اعظم اسلام آباد سے نکلتا ہے، ساری ٹریفک جام ہو جاتی ہے، ساری سواریاں رک جاتی ہیں، دائیں بائیں آمنے سامنے سارے رک جاتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم آ رہا ہے، ساری ٹریفک رک جاتی ہے۔ جب دنیا کا وزیر اعظم روڈ پہ نکلتا ہے اس کے لیے ٹریفک رک جاتی ہے، جب محمد مصطفیٰ کی سواری نکلتی ہے اللہ نظام کائنات کو روک دیتا ہے، سارا نظام کائنات رک جاتا ہے۔ تو کہے گا مولوی صاحب میرے دل کو تشفی نہیں ہوئی، پھر کچھ اور بھی کہہ دینا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، نمبر ایک جسم اور نمبر دو روح۔ اگر انسان کے جسم میں روح ہو تو انسان کا جسم حرکت کرتا ہے، اگر جسم میں روح نہ ہو یہ پتھر اور انسان برابر ہے، جہاں اٹھا کے پھینکو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، جسم اور روح سے۔ روح ہو تو جسم حرکت کرتا ہے، روح نہ ہو تو جسم حرکت نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی روح ہیں۔ جب وہ یہاں سے اس کائنات سے اوپر گئے تو کائنات کی روح ختم ہوئی، جب روح ختم ہوئی تو رک جاتی ہے۔ لیلن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ پھر سوال ہوا لیلا، لیلا اللہ رات کو اللہ نے معراج کیوں کرایا؟
دن کو بھی تو کرا سکتا تھا بھیا. لیلا، اللہ نے رات کو معراج کیوں کرایا ہے؟ اللہ دن کو بھی تو معراج کرا سکتے تھے. نمبر 1 کیوں کرایا؟ اس لیے کہ محب اور محبوب کی جو ملاقات ہوتی ہے، محب کہتے ہیں محبت کرنے والا، محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے. دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، عام وہاں کے لیے استعمال نہیں کرتا، دنیا کے اعتبار سے کہتا ہوں، عاشق اور معشوق جب آپس میں ملاقات کا وقت طے ہوتا ہے، جب آپس میں دو دوست ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ گپ شپ لگائیں گے. اگر دن کو لگائیں گے تو کوئی بندہ آ جائے گا، درمیان میں بات کرے گا، بات کا مزہ ختم ہو جائے گا، پھر مزہ باقی نہیں رہے گا. رات کو گپ شپ لگائیں گے، سارا زمانہ سو جائے گا، ہمارے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہوگا، بات کو ٹوکنے والا نہیں ہوگا. اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا لیلا، جب دنیا کا یہ ضابطہ ہے، دنیا اپنے محبوب کو ملتی ہے تو رات کو ملتی ہے، تو میں بھی اپنے محبوب کو ملوں گا تو رات کو ملوں گا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کو ملاقات ہے دنیا کے ضابطے کے اعتبار سے. نمبر 2 نبی کا ایک وصف ہے، نبی کا ایک وصف ہے سراجم منیرا. سراجم منیرا قرآن کی آیت ہے، داعی الی اللہ باذنہ وسراجم منیرا، چمکتا ہوا چراغ. جو چراغ ہوتا ہے وہ رات کو ہوتا ہے، دن کو نہیں ہوتا. جو چراغ ہوتا ہے اس کی ضرورت رات کو پڑتی ہے، نہ کہ دن کو پڑتی ہے. اس لیے فرمایا رات کو ملاقات ہوگی. لیلا، لیلا رات کو ملاقات ہے. کیوں؟ کیا بات ہے؟ رات کو ملاقات ہے، اس لیے رات کو ملاقات کرائی. اگر دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلتے، ادھر سے ابو جہل بھی دیکھتا، یہ ادھر سے جا رہے ہیں، ابو جہل بھی دیکھتا، صدیق بھی دیکھتا، تو پھر کوئی فرق نہ ہوتا. رات کو کرایا ہے، سارا زمانہ سوئے گا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ راتوں رات سارا کا سارا سفر ہوا ہے، پھر رات کو واپس بھی آئے ہیں، صبح بیان بھی کیا ہے. لیکن رات کو اس لیے کرایا تاکہ صدیق بن جائے، صدیق بن جائے. ابو جہل نے تصدیق نہیں کی، وہ زندیق بن جاتا ہے، زندیق بن جاتا ہے. صدیق اکبر نے تصدیق کی ہے، وہ صدیق بن جاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. توجہ رکھنا، مسجد درمیان والی باتیں چھوڑتا ہوں. مسجد حرام میں پہنچے، سارے نبی انتظار میں ہیں، سارے نبی انتظار میں ہیں. حضرت جبرائیل نے براق کو کھڑا کیا، پتھر کے اندر سوراخ کیا، پھر اس براق کو باندھا، پھر آگے چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چلے. یہاں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمعہ کے لیے نماز پڑھ، جمعہ کی نماز کے لیے آؤ نا تو سائیکل موٹر سائیکل کو تالا لگاؤ، اس کے بعد وہ آپ اللہ پہ توکل ہے. کیوں؟ یہ جبریل ہمیں مسئلہ بتا رہا ہے. براق کہاں بھاگے گا بھائی؟ براق بھاگ سکتا ہے؟ براق نہیں بھاگ سکتا، نہیں بھاگ سکتا. وہ ہے اسی لیے جب آپ نے براق پہ سواری کی نا، براق حرکت کرنے لگا. جبریل نے کہا خیر سے، براق تجھے خیر ہے، تیرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ براق کی آنکھوں سے آنسو آئے. تو براق نے کہا اللہ نے ہمیں جنت میں پیدا کیا، کہا آخری نبی کو معراج ہوگا، سواری تم بنو گے. اس وقت میں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول کر لے. آج یہ مجھے شرف حاصل ہو چکا ہے، میں خوشی میں ہنس رہا ہوں، خوشی کے اندر حرکت کر رہا ہوں. تو براق بھلا کیسے بھاگ سکتا ہے؟ لیکن جبرائیل نے سوراخ کیا، باندھا، مسئلہ بتا دیا کہ سب کچھ کر کے پھر توکل کرنا. ایسے نہیں اللہ خیر کرے. سبحان الذی اسری بعبدہ. وہاں 2 رکعت پڑھائی. مسجد کے سارے دروازے بند، ایک دروازہ کھلا تھا، ایک دروازہ کھلا تھا. جب آپ اندر داخل ہوئے تو وہ دروازہ بھی بند ہو گیا. پتہ کیا چلا؟ سارے نبی اندر ہیں. جب یہ آخری آیا ہے تو دروازہ بھی بند ہو گیا ہے. جب دروازہ بند ہو گیا، یا یہ دروازہ بند ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ختم نبوت کا دروازہ بھی بند ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہاں اذان و اقامات ہوئی. توجہ،
آپ نے جبرائیل نے آپ کو پکڑ کے آگے کیا، پیچھے سارے نبی تھی۔ یاد رکھنا سب نبیوں نے، بندہ جو نماز پڑھتا ہے، نماز میں بھی پڑھوں گا کہ تم بھی پڑھتے ہو، صرف روح کے ساتھ پڑھتے ہی جسم بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے صرف روح نماز پڑھتی ہے، آپ پڑھ گئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سارے نبیوں نے نماز پڑھی، نبی کے پیچھے جسم بھی تھا، روح بھی تھی۔ جسم، کیونکہ نماز بغیر جسم کے ہوتی نہیں، روح اور جسم دونوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پتہ چلا سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ سارے نبی کے پیچھے جسم اور روح کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس بات کی علامت ہے سب نبی فنبی اللہ حی یرزق، سارے نبی کی حدیث ہے فنبی اللہ حی، نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے۔ توجہ، نماز ہو رہی ہے، توجہ۔ آج کی دنیا کا پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے جی بندہ جب امام نماز پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تم بھی اس کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو، تو وہ قرآن پڑھتا ہے، تم بھی اس کے پیچھے قرآن پڑھو۔ توجہ رکھنا، اگر کوئی ایسا کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ میں دلیل دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو 7 مثانی یعنی سورۃ فاتحہ کسی بھی نبی کو نہیں دی، یہ صرف آپ کو دی ہے، کسی نبی کو نہیں دی، یہ صرف آپ کو دی ہے۔ سورۃ فاتحہ کسی نبی کو اس وقت نہیں آتی تھی کیونکہ اللہ نے ان کو دی نہیں تھی، اکیلے محمد رسول اللہ کو دی تھی۔ آپ نے نماز پڑھائی، 2 رکعت نفل پڑھائی، سورۃ فاتحہ پڑھی، سارے نبی پیچھے خاموش ہو کے کھڑے رہے، کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ پتہ کیا چلا؟ اگر انبیاء کی نماز ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو جاتی ہے، اگر انبیاء کی نماز ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو جاتی ہے۔ میرا یقین ہے انبیاء کی نماز ہو گئی تھی، انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی، پھر بھی ہو گئی تھی۔ پھر بعض لوگ یہاں بھی کہتے ہیں جی وتر 1 رکعت ہے، توجہ ہے نا بھیا، وتر 1 رکعت ہے، وتر 3 رکعت نہیں۔ میں کہتا ہوں پگلے سب سے مختصر نماز وہ جو پڑھی گئی دنیا میں، وہ امام الانبیاء نے سارے نبیوں کو پڑھائی، اس کی رکعت 2 بنتی ہیں، ایک کیسے بنتی؟ وہ جو ہے نا سارے نبیوں کو جو نماز مختصر پڑھائی گئی اس کی رکعت تو 2 ہے، 1 رکعت والی نماز کون سی آ گئی؟ پتہ چلا 1 رکعت وتر نہیں ہے، توجہ سے بیٹھو بھیا، 1 رکعت وتر نہیں ہے، وتر 3 رکعت ہے۔ کتنے بھیا؟ 3 رکعت وتر ہیں، 1 رکعت نہیں۔ آگے آپ نے نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آگے سفر شروع ہوا۔ یہ درمیان والی باتیں اگلے جمعے عرض کروں گا۔ پہلے آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی، کیوں ملاقات ہوئی، اگلے جمعے۔ صبح پہنچے، سدرۃ المنتہا پہنچے، صریف الاقلام قلم لکھنے کی آوازیں آ رہی تھی، جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، جبرائیل بھی نیچے رہ گئے، آپ آگے چلے۔ جب وہاں پہنچے تو کچھ محسوس ہوا کہ آپ تھوڑے سے پریشان ہوئے کیونکہ اکیلے تھے، وحشت محسوس ہوئی۔ وہاں سے آواز آئی، ابوبکر صدیق کی زبان میں آواز آئی، محبوب پریشان نہ ہونا، اللہ آپ پر درود بھیج رہا ہے، اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ابو بکر مجھ سے بھی پہلے پہنچ چکا، ابو بکر مجھ سے بھی پہلے پہنچ چکا، یہاں تو جبریل ساتھ چھوڑ چکا، ابو بکر وہاں کیسے پہنچا؟ آپ کی کیونکہ ابو بکر کے ساتھ دوستی سی بچپن سے، آپ خوش ہوئے۔ ابو بکر جب پوچھا تو فرشتہ آگے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا، میرے ذمے صرف ایک کام لگایا، میں آخری رسول کو معراج کراؤں گا، جب وہ اس جگہ پہ پہنچے گا
وہ اکیلا پن محسوس کرے گا، اکیلا پن محسوس کرے گا، لیکن اس کی یاری ابو بکر سے ہے، میں تجھے اس کی آواز دوں گا، اس کی آواز کے ساتھ تو اس سے بات کرے گا، وہ تجھ سے مانوس ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ آج میرا کام پورا ہو چکا اور پھر قیامت تک مجھے اور کوئی کام نہیں ملے گا۔ اللہ نے مجھے پیدا ہی اسی لیے، پتا کیا چلا صدیق کیا شان ہے نبی کا۔ وہاں سے آگے چلے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، بالکل قریب ہو گئے، فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یہاں بھی بڑی باتیں ہیں، میں چھوڑتا ہوں ایک ہی بات کرتا ہوں، توجہ۔ اللہ نے پوچھا آپ سے محمد میرے لیے کیا لائے ہو؟ وہ آنے نا آؤ گے تو کیا لاؤ گے؟ صحیح ہے کہتے ہیں بھیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا یا اللہ تین چیزیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی عبادت، میری فعلی عبادت، میری بدنی عبادت صرف تیرے لیے، تیرے ہی لیے۔ توجہ، ہم ہی والے ہیں، ہم بھی والے نہیں، ایک ہی ہوتا ہے، ایک بھی ہوتا ہے، جو بھی کی بات کرے وہ دو کو ملاتا ہے، جو ہی کی بات کرے وہ ایک اکیلے اللہ کو مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ نے پوچھا میرے لیے کیا ہے؟ یا اللہ قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت صرف تیرے لیے۔ اللہ نے کہا اچھا تو نے مجھے تین گفٹ دیے، تو جو رکھنا وہ کہتے ہیں سرجمانے کئی سدے میں تم ہونی چاہیے نا ادلا بدلا، اور تو نبی نے تین گفٹ دیے، اللہ نے بھی بدلے میں تین گفٹ دیے۔ اللہ نے پہلا گفٹ دیا السلام علیکہ، اے محبوب میری سلامتی تجھ پر ہو، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، میری ساری رحمتیں تجھ پر ہوں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری ساری کی ساری برکتیں وہ بھی تجھ پر ہوں۔ توجہ، نبی نے تین گفٹ دیے، واپسی میں اللہ نے بھی تین گفٹ دیے۔ جب یہ گفٹ ہو رہے تھے نبی نے دیکھا اللہ کی ذات جوش میں ہے، تو جو پیچھے میرے لیے یہ ابو بکر مار کھا رہا تھا، یہ عمر بھی مار کھا رہا تھا، یہ عثمان و علی بھی قربانی دے رہے تھے، یہ طلحہ اور زبیر جو قربانی دے رہے تھے، یہ معاویہ ابن سفیان اور وغیرہ وغیرہ، یہ طلحہ اور بلال جو ہیں میرے لیے قربانی دے رہے تھے۔ الہی ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا السلام علینا، السلام علینا، السلام علینا، ان پر بھی سلامتی ہے۔ پھر نبی کے ذہن میں خیال آیا اللہ کی ذات جوش میں ہے، اللہ کی ذات آج جوش میں ہے، میرے اوپر بھی سلامتی رحمت برکت ہو گئی، میرے صحابہ پہ بھی ہوگی، لیکن جو یہ قیامت تک میرے ماننے والے آئیں گے ان کا کیا بنے گا؟ امام ابو حنیفہ آئے گا، امام مالک الشافعی حنبل، امام احمد بن حنبل آئے گا، امام غزالی آئے گا، ابن کثیر آئے گا، حافظ ربیع آئے گا، ابن تیمیہ آئے گا، مولانا قاسم نانوتوی آئے گا، رشید احمد گنگوہی آئے گا، اشرف علی تھانوی آئے گا، وغیرہ وغیرہ، مولانا سید حسین احمد مدنی آئے گا، انور شاہ کشمیری آئے گا، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، قیامت تک کے لیے جو مومن بندے ہیں ان پر بھی میری رحمت بھی ہے، میری برکت بھی ہے۔ وہاں سے واپس پڑھ لے، اب ٹائم ہو گیا، واپس پڑھ لے تو کیا ہوا؟ اس کو کچھ نہیں کہتا۔ میں نے شروع میں کہا تھا 5 باتیں، معراج کیا ہے، نمبر 2 معراج کب ہوا، نمبر 3 معراج کیسے ہوا، نمبر 4 معراج کیوں ہوا، معراج کیسے ہوا، نمبر 5 معراج نے ہمیں کیا دیا، آخری بات معراج نے ہمیں معراج دیا۔ نہیں سمجھے؟ 5ویں بات معراج کیا ہے؟ معراج نے ہمیں معراج دیا۔ کیوں بھیا؟ نبی کا معراج تو وہ ہے نا عرشوں پہ ہے، ہمارے لیے معراج نماز ہے۔ معراج نے ہمیں معراج دیا۔ دوسری بات معراج نے ہمیں کیا دیا؟
ابو بکر صدیق جیسا متزلزل غیر متزلزل سچا ایمان دیا، جب رسالت کی باری آئے، نبوت کی باری آئے، شریعت کی باری آئے، اسلام کی باری آئے، اسلام کی بات آئے، تمہارے عقل میں آئے یا نہ آئے، دل میں آئے یا نہ آئے، دل تسلیم کرے نہ کرے، تم تسلیم کر لینا۔